السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی یہ ہماری مجلس اس لیے ہے کہ ہم آپس میں سوال جواب کر کے دوسروں تک اللہ کا دین پہنچائیں اور خود بھی اللہ کا دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہے، جو سب کے گھر میں وہ پریشانی پیش آتی ہے۔ جب سب لوگ جڑ جائیں گے تو میں وہ سوال اور 3 مشائخ کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں اپنی طرف سے رکھتا ہوں، تب تک جو لوگ جڑے ہیں وہ دوسروں کو جوڑیں، اگر لوگوں کے پاس وقت ہے تھوڑا سا تو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سوال و جواب کی یہ تیسری قسط۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہی آخری حدیث میں نے بیان کی تھی اس دن، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ادومہ ان قل، اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جو کنٹینیو ہو، جو مسلسل ہو، جس میں دوام ہو، جس میں محافظت ہو، جس میں استمرار ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ دوسرا سوال صحیح بخاری اور مسلم سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ اب یہاں سوال ہے صحابہ کا، اچھا جی ایک تھا نقل سنی، سوال کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو لوگ طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، رافضی یا نیم رافضی؟ کیونکہ اہل سنت تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یقیناً صحابہ کرام کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور جو ان کے درمیان اجتہادات ہیں، جو کچھ بھی ان کے درمیان پیش آیا اس پر خاموش رہنا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اور ان اختلافات کو ہوا دے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان کھولنا، یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ رافضیوں کا کام تھا۔ اور کچھ نیم رافضی اس کے شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو داؤں پر لگا دیا، داؤں پر لگا دیا ہے۔ اس داؤں سے ہٹا لیجئے اور اپنی زبانوں کو بند رکھیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ابھی کیا کرنا ہے آپ کو بول کر کے؟ کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ ان کا جو مقام ہے نا، اس مقام کو آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام صحابیت ہے، کسبی نہیں ہے۔ چاہے جتنا تقوی پرہیزگاری نیکی ماتھا رگڑ ڈالیے، اس
مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو مقام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور حالت ایمان میں ان کو وفات دی۔ اس مقام کو آپ نہیں پہنچیں گے، آپ علامہ ہوں کہ مولانا ہوں کہ حافظ ہوں کہ امیر ہوں کہ کبیر ہوں کہ امام ہوں، کچھ بھی ہوں، مقام صحابیت کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اپنی زبان بند رکھیے، اللہ کے واسطے اپنا کام کیجیے۔ صحابیت وہ مقام ہے جس کو اللہ نے آئیڈیل بنا کر کے کہا ساری دنیا کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کی طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو ہدایت پر ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتیوں کا راستہ، ہدایت کا راستہ بتانا چاہا تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے طلبہ، اپنے اصحاب کا مقام بتلاتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ ان سے جو غلطیاں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، وہ خطا ہے، خلاص آپ چپ رہیے، اللہ اس کو معاف کر چکا ہے۔ ان کی جو خدمات ہیں، ان خدمات کے بدلے ان کا جو مقام صحابیت ہے، اس مقام صحابیت کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اگر ان سے غلطیاں ہوئی، اگر آپ ان کو غلط سمجھتے بھی ہیں تو بھی آپ کو حق نہیں ہے اس پر بولنے کا، اس پر زبان کھولنے کا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ سفر بابو خیریت سے ہو؟ دکان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ توحید اور سنت پر قائم رہیے گا، کہیں بھی رہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو اللہ والے بن کر رہنا۔ یہ توحید اور سنت وہ آپ کے ماتھے کا جھومر ہے جس کو ہٹانا نہیں، حکمت کے ساتھ توحید و سنت پر قائم رہنا۔ اچھا جی، سوال کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے والے کبھی اپنے گھر کے افراد کے خلاف اسٹیج سجا کے بولا ہے؟ کبھی نہیں جی۔ ہمت ہے؟ بیٹے کو نماز کے لیے 2 بار نہیں کہہ سکتے؟ سو رہا ہو تو بیٹی کو پردہ کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ گھر میں کون کون لوگ آتے ہیں گھستے ہیں ان کو منع ہی نہیں کر سکتے؟ بیوی کیا کر رہی ہے منع نہیں کر سکتے؟ خود کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں بچ نہیں سکتے؟ اور زبان کھولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف۔ ایسا شیطان نے ان کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہے۔ کیا نیم رافضیوں کے گھر کے لوگ معصوم عن الخطا ہیں؟ نہیں، نہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ ان کی خطاؤں کی معافی کی کوئی گارنٹی ہے۔ اور صحابہ کرام اگر خطا کار ہیں، کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تعجب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضرت معاویہ جو ہم امت مسلمہ کے ماموں ہیں، حضرت معاویہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے ہیں، حضرت معاویہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، حضرت معاویہ جو 20 سال تک شام کے گورنر رہے اور باقی 20 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد پوری دنیا کے امیر بن گئے، سارے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے بلا اختلاف۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان سے صلح کیا، کوئی ڈر کے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، بھوشوانی تھی آپ کے اللہ کے حکم سے کہ میرا یہ نواسا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امت کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا، اور صلح ہو گئی۔ اب کس کو ہمت ہے؟ کیوں اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف بول کر؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال بچیں بچیں بچیں، ورنہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیے، بس اللہ کے واسطے۔
ورنہ قیامت کے دن بچ نہیں پاؤگے. اچھا جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ، کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے کرے گا؟ کہا ایسے کہ یسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا. اچھا جی، ہاں جی، انجینئر علی مرزا انہی نیم رافضیوں میں سے ہے. خبردار رہیے گا، اس کی ویڈیو بہت مزیدار ہوتی ہیں. کبھی کبھی آپ کے دل کو بہت لگیں گے کہ بڑا سچا آدمی ہے، لیکن یہ جھوٹا، یہ انجینئر مرزا اور سلمان ندوی، ان کے چہرے اور ان کی پگڑی ان کی داڑھی پہ نہ جائیے گا میرے بھائیوں. اگر آپ نے ان کو فالو کرنا شروع کیا تو آپ اپنا ایمان ایسے بیچ دیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. صحابہ کے دشمن آپ ایسے بن جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے. اس لیے اللہ کے واسطے مجھ جیسے کم علم کی یہ وصیت ہے میرے طلبہ کو، میرے جاننے والوں کو جو میری بات پر اعتماد کرتے ہیں، کہ ہرگز انجینئر مرزا اور سلمان ندوی کی باتوں کو فالو نہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے سوال و جواب کے سلسلے میں دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے، حضرت جبریل کا سوال ہے، جب پوچھا کہ یہ بتلائیے مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ سے کبھی پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے؟ آپ کہیں گے الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، مفروضہ زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، طاقت ہے تو حج کرو. اب میں وہ سوال جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، جو ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہر گھر کا مسئلہ ہے ماں باپ کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ٹینشن کا. ایک سوال اور اس کا جواب جو ہمارے 3 مشائخ نے دیا ہے، آپ سوال سنیں اور جواب بھی سماعت کریں اور دوسروں کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شیخ خیریت سے؟ شیخ ایک سوال تھا، ابھی جیسے ایک میاں بیوی اور ماں اور ساتھ میں اس کا باپ ایک گھر میں رہتے ہیں. اب شرعاً بیوی کا حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کو الگ رہنا ہے، اس کو ایک الگ گھر لے کے دو. اسی طرح اب ایک مرد ہے، پورا دن کام کرتا ہے، اس کے بعد اب وہ شام کو گھر جائے گا. اب وہ پھر پورا دن اپنے ماں باپ کی اس کی خدمت کون کرے گا؟ تو اب اپنی وہ بیوی کو کہتا ہے کہ میرا حکم ہے تو میرے ماں باپ کی خدمت کر. دوسری طرف بیوی کا یہ حق ہے کہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے کل گھر میں رہ کے رکھ. تو اس کے اوپر اب کیا چیز ہے؟ اب بیوی اگر شوہر کا حکم نہیں مانے گی تب اس کو گناہ ہے. اب ایک بیوی کا حق ہے کہ وہ ایک الگ گھر میں رہنا چاہے، مرد کے اوپر یہ فرض ہے، تو اب مرد کیا کرے؟ میرا بس اصل آخر میں یہی بات ہے کہ اب اس کے اوپر کیا بنتا ہے کہ اب ایک شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کر، یہ اس کے اوپر فرض ہے یا وہ اپنا ایک حق استعمال کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ مجھے ایک الگ گھر میں رکھ؟ اب جواب سماعت کیجیے. سب سے پہلا جواب ہمارے ساتھی فضیلت الشیخ ابو المرجان فیضی حفظ اللہ کا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل جو شرعی قباحت ہے وہ دیور اور جیٹھ اور جو ہے ان کی بیویوں کے ساتھ رہنے میں شرعی قباحت، کیونکہ جیٹھ سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے. اور اگر صرف ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ماں باپ کی تو کوئی پردہ نہیں.
تو ماں باپ کے ساتھ رہنے میں اگر بیوی کو دقت ہے اور پھر وہ الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ شوہر ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو بیوی کو الگ گھر لے کے دے دے اور خود جو ہے والدین کی خدمت کرے اور ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو کچھ کمائے گا بیوی اسی پر صبر کرے. اگر وہ گھر رہ رہا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے اور باہر کمانے نہیں جا رہا ہے تو گھر رہ کر کے یہ آخری آواز اس سے زیادہ تیز نہیں ہے، بعد والی آواز تیز ہے. کبھی اچھا آئے گا، کبھی جو ہے فاقہ کشی کی بھی نوبت آ سکتی ہے تو بیوی صبر کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بیوی صبر نہیں کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ شوہر کما کے لائے باہر جائے تو پھر اس کو شوہر کی ذمہ داری نبھانی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کی دیکھ ریکھ کرے. اور یہ عرف پر بھی ہے، عرف میں یہ سب تو ہو رہا ہے. یعنی شوہر باہر رہتے ہیں تو بیویاں جو ہے شوہر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے، ان کے والدین کی خدمت کرتی ہے. اور شوہر اگر گھر پہ رہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. چلیں جی، دوسرا جواب فضل شیخ فضل الرحمان صاحب کا سنیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی اگر شوہر اس کے والدین کے ساتھ رہ رہی ہے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو اس کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے. رہا مسئلہ ماں کی خدمت کرنے کا، تو واجب اور ضروری تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن احسان میں سے ہے کہ شوہر کے ماں کی خدمت کرے وہ، اور یہ شوہر کے ساتھ احسان ہے اور حسن سلوک ہے اور اس کی اطاعت بھی ہے. اس لیے کہ اگر ماں خدمت کی محتاج ہے تو کون اس کی خدمت کرے گا؟ بہت سارے امور میں بیٹا بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے. اور لازم اور ضروری تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کا ارادہ کیا تو شادی کیا تو سیبہ سے کیا، یعنی ایسی عورت سے جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی باقرہ سے یعنی نئی نویلی سے شادی کیوں نہیں کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے پاس 9 بچیاں تھیں اور سب چھوٹی تھیں جو دیکھ ریکھ کی محتاج تھی. کامران دوسروں کو شیئر کر دو. جیسی اور پھر ان کی کوئی خدمت نہ کرے. میں چاہتا ہوں ایسی عورت خود تجربہ کار ہو تاکہ وہ ان کے بال میں کنگھا کر دے، ان کی دیکھ ریکھ کرے. تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ تمہارے بہنوں کی دیکھ ریکھ کرنا ان پر واجب اور ضروری نہیں ہے، اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا. اس لیے وہ رہے اور حتی الامکان ماں باپ کو بھی اس کو خوش رکھے اور جائز طریقے سے ان کی خدمت بھی کرے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اگر وہ بہت اصرار کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے تو میرے لیے جائز ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں اور وہ آئے گی اور میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، تو اس پر وہ راضی نہیں ہوگی. السلام علیکم. ایک تیسرا جواب فضیلت الشیخ مسعود حسن وعلیکم فیضی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، شرعاً اور قانوناً بیوی پر واجب نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن ہمارے یہاں جو عرف چل رہا ہے اس عرف کے لحاظ سے اس کو چاہیے کہ وہ خدمت کرے، اس لیے کہ ہمارے یہاں عرف میں یہی چیز داخل ہے. یا پھر وہ پہلے شرط لگا لے کہ میں اکیلے رہوں گی اور میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی، تو یہ اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے. تو اب ایسی صورت میں شوہر کو اختیار ہے کہ وہ کہے بھائی میرے بس میں یہ نہیں ہے اور نہ میرے پاس یہ امکانیہ ہے کہ الگ سے میں کوئی خادم لا کر کے ماں باپ کی خدمت کے لیے رکھوں. اب اگر آپ کرتی ہیں تو آپ کی مہربانی ہے، اور نہیں کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں دونوں کو اختیار ہے، دونوں باہم جس بات پر اپنا معاملہ طے کر لیں وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. علی کل حال شرعاً بیوی کے اوپر والدین کی خدمت واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کے عرف کے لحاظ سے وہ ضروری ہے، اور عرف کا شریعت میں ایک اہتمام ہے.
वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद की बात वाज़ेह हो चुकी है। हमारे एक साहब ने सवाल किया कि राफिजी अहले हदीस को नासिबी और यजीदी कहते हैं, कहने दीजिए, वो हमें वहाबी भी तो कहते हैं। अहले हदीस को मदखली कौन लोग कहते हैं, पता नहीं मदखली क्या चीज है। क्या अहले हदीस को मदखली कहना सही है, गलत है? ये सब जो है तानो तशनीह वाले नाम है, जिनको जो कहना है वो कहें। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उनका जो काम है वो नासिबी कहें कि यजीदी कहें कि मदखली कहें कि वहाबी कहें, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब के सिलसिले में सुइला, ये हदीस जो है सही तरगीब किया, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा यअदिलुल हज्ज मअका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए कि आपके साथ हज का कैसे आपके साथ हज का सवाब मिलता है, हम क्या करें कि आपके साथ हज का सवाब मिल जाए। क़ाल उमरतुन फी रमज़ान, फरमाया रमजान में उमरा, और बुखारी की एक रवायत में है कि रमजान में उमरा हज के बराबर है, और एक रवायत में है मेरे साथ हज के बराबर है। दोपहर का वक्त है शायद इसलिए कम लोग जुड़े, कोई बात नहीं। मदखली क्या होता है? वो रबी बिन हादी मदखली, जो यहाँ शायद यमन के कि सऊदी अरब के कोई आलिम है, उनकी तरफ लोग मंसूब करते हैं कि वो शदीद है, ऐसा वैसा। बहरहाल मंसूब करने दें, हैं जो जिसकी बात मानने लगता है उसको लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। गलत है ये, तानो तशनीह है, उलमा पर तान में से भी है। हम आगे चलते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है। आप लोग अगर सवालात नहीं आ रहे, बात क्या आ रहे हैं, तो मैं अपनी बात रखता हूं। हमारे बदर भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बराबर शरीक रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा से पूछा, अतदरून मल गीबा, ये बताओ गीबत क्या चीज है? जानते हो गीबत क्या चीज है? वो गीबत जिसके बारे में कुरान कहता है कि गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। वो गीबत जानते हो क्या चीज है? क़ालू अल्लाह व रसूलुहु आलम, सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। क़ाल ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरहु, कहा अपने भाई के पीछे ऐसे अल्फाज के साथ उसका जिक्र करो कि अगर वो सुन पाए तो बुरा लगे। पीठ पीछे किसी का जिक्र ऐसे अल्फाज से करो कि अगर वो सुन पाए तो उसको अच्छा ना लगे, यही गीबत है। तो अल्लाह के नबी से साहबा ने सवाल किया, अफरअयत इन कान फी अखी माक़ूल, अगर उसके पीठ पीछे मैं वो बात कह रहा हूं जो उसके अंदर मौजूद है, वो कमी वो खराबी उसके अंदर मौजूद है, तब भी गीबत है। क़ाल इन कान फीहि मा तक़ूल फ़क़द इग़तबतहु, अगर तुम्हारे भाई के अंदर वो बुराई है जो तुम कह रहे हो तो तुमने उसकी गीबत की। व इल्लम यकुन फीहि फ़क़द बहतहु, और अगर तुमने कोई ऐसा ऐब उसके पीछे बयान किया जो उसके अंदर है ही नहीं, तो तुमने उस पर इल्जाम लगाया, बोहतान लगाया। गीबत के साथ साथ बोहतान के भी मुजरिम हुआ। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे नकल सुन्नी सऊदी अरब से हैं,
शेख रबी बिन हादी मदखली हफीजुल्लाह सऊदी अरब से। इन्हीं की तरफ लोग मंसूब करते हैं कुछ लोग। अच्छा जी, जब तक आपके सवालात नहीं आ रहे हैं, मैं एक बहुत हीट हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ हुकूकुल इबाद के सिलसिले में। अगर ये हदीस लोग याद रख लें, इस हदीस को दिमाग में बिठा लें, इस पर अमल करें, तो कोई किसी के साथ बुरा मामला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और इस हदीस को 2 आदमियों के पास भेजकर मैं अपना पैसा भी वापस ले चुका। जो लोग किसी वजह से टाल मटोल कर रहे थे, ये हदीस उनको लिख करके अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ में आ गई और उन्होंने मेरा पैसा ताखीर ही सही लेकिन वापस कर दिया। सुने आप लोग भी वो हदीस, ताकि आप भी किसी के साथ कोई बुरा मुआमला न करें। ये बंदों के हुकूक में से है जिसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, ये बंदों के हवाले। सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा से कहा, अतदरून मनिल मुफलिस, तुम्हें पता है मुफलिस और दिवालिया कौन है? जो बिल्कुल कल्लाश हो चुका हो, जिसका सब कुछ लुट हो चुका हो, रोड पर जो आ गया हो, ऐसा मुफलिस कौन है? क़ालू अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। कहा मुफलिस हमारे अंदर वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, वो लोग भी सुन लें जो अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, वो लोग भी सुन लें जो अम्र इब्न आस को बुरा भला कहते हैं, वो लोग भी सुन लें जो उस्मान गनी को लान तान करते हैं, सुन लें, ये उनको भी हदीस सुननी चाहिए। फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिस्सलाति व सियाम व ज़कात। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, दिवालिया और कल्लाश वो है जो क़यामत के दिन आएगा बड़ी नमाजें लेकर के, बड़े रोजे लेकर के, सदका व ज़कात लेकर के, बड़ी नेकियां लेकर के हाजिर होगा वो। लेकिन याती वक़द शतम हादा, इस हाल में आएगा किसी को गाली दिया होगा, किसी को छोड़ो, यहाँ साहबे कराम को गालियां दी जा रही हैं, अपना अंजाम सोचो। कयामत के दिन फकीर बन जाओगे, दिवालिया नंगे हो जाओगे, कयामत के दिन कुछ नहीं बचेगा। वयाती वक़द शतम हादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, क्योंकि अगर तुम में का कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सदका कर दे तो उनके एक मुद या आधे मुद के सवाब के बराबर तुम नहीं पहुंच सकते। बहरहाल नमाज रोजा और ज़कात लेकर के आएगा। वयाती वक़द शतम हादा, किसी को गाली दिया होगा, चाहे साहबा को या अपने किसी भाई बहन को। वक़ज़फ़ा हादा, किसी पर बहतान लगाया होगा, इल्जाम लगाया होगा, खासकर साहबे किराम पर। वअकल माल हादा, किसी का माल खाया हो गया, जमीन हड़प किया होगा, जायदाद हड़प किया होगा, कर्जा वापस नहीं किया होगा, बहन को हक नहीं दिया होगा। सफका दमा हादा, किसी का नाहक खून बहाया होगा या उसमें शामिल हुआ होगा, किसी को अपने हाथ से कत्ल किया होगा या कत्ल करवाया होगा, एक्सीडेंट करवाया होगा, जहर खिलाया होगा, पिस्टन चलवाया होगा, कुएं में ढकेल दिया होगा, कुछ भी किसी कत्ल में शामिल होगा वो। वज़रबा हादा, किसी को मारा होगा। अब क्या होगा, इतनी सारियां लेकर लाएगा और फिर इतने सारे जराइम।
اب جو ہے جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس پر بہتان لگایا ہے، جس کو مارا ہے، جس کو قتل کیا ہے، جس کا پیسہ کھائے، سب کے سب اللہ کے دربار میں آ جائیں گے اپنا حق وصول کرنے. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. ایک آدمی کو اس کی یہ نیکی دی جائے گی، کسی کو اس کی یہ نیکی دی جائے گی، کسی کو نماز دے دیا جائے گا، کسی کو روزہ دے دیا جائے گا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر ایسے بڑھتے بڑھتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، یہ پھٹیچر ہو گیا، یہ قلاش اور دیوالیہ ہو گیا، اور ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں، ابھی لوگوں کا مطالبہ باقی ہے، اس کا ظلم ابھی باقی ہے. اخذ من خطاياهم، تو ان لوگوں کے گناہ نکال کر ان کو ہلکا کیا جائے گا. چل بھائی تو جھوٹا تھا تو اب تو جھوٹا نہیں رہا، تیرا جھوٹ اس پر لاد دیا گیا. تو نے زنا کیا تھا، تیرا زنا نکال دیا گیا، اب تو زانی نہیں رہا، تیرا زنا اس کے اوپر لاد دیا گیا. تو نے چوری کی تھی، چل اب تو چور نہیں رہا، تیری چوری اس کے اوپر لاد دی گئی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان دعوے داروں کے گناہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر یہ حاجی، یہ نمازی، یہ زکاتی، یہ روزے دار جس نے لوگوں کا حق مارا تھا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم احفظنا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اس حدیث کو ضرور کوٹ کیجئے گا ہمارے نقل سنی صاحب. تو بہرحال دوپہر کا وقت ہے، لمبی گفتگو نہ کر کے ہم اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہمارے عمل، ہمارے منہج، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہماری پوری زندگی اپنے حکم کے مطابق، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. اور میں بار بار یہی کہوں گا، جو لوگ بھی اہل سنت کا راستہ چھوڑ رہے ہیں، میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور صحابہ کرام کا فہم، ان کا طریقہ ضروری ہے. اگر ہم اس سے ہٹیں گے، منمانی قرآن کی تفسیر کریں گے، منمانی حدیث کا مطلب سمجھیں گے، تو یہ ہماری غلطی ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو، صحابہ کرام کو، گروہ کو خصوصیت کے ساتھ اسی لیے برپا کیا تھا کہ وہ اللہ کے وسلم کی شاگردی اختیار کر کے، ظلم و ستم سہ کر کے، اپنا خون و پسینہ بہا کر کے، اپنی جانیں گنوا کر کے، اپنا مال لٹا کر کے، دین کو صحیح طور پر سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچائیں. اور وہ کام ان لوگوں نے کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا شمار انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین اور نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے. اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو عبداللہ نوری ممتاز صاحب جو جالیات صبح کے داعی ہیں، بار بار وہ میری ہمت افزائی کر رہے ہیں. حالانکہ الحمدللہ وہ کئی پمفلیٹ، کئی کتابچوں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، مترجم ہیں. تو وہ میری ہمت افزائی کے لیے، میری تسلی کے لیے بار بار میری تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے. آپ جو میرے بارے میں جو سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے، مجھے مخلص بنائے، مجھے میرے نبی کا متبع بنائے. آمین. اور تمام مسلمانوں کو اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللہم لا تجعل مصیبتنا
في ديننا ولا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.